پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے. اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ثواب کی حقیقت کو رہے گا، اس کے اسلامی تصور کیا ہے، کہ آخرت میں صرف ثواب کی ضرورت ہے یا دنیا بھی ثواب حاصل کرنے سے اس میں بھی برکتیں اور رونقیں جلوہ افروز ہوتی ہیں. اس بہترین موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مرزا عسکری حسین صاحب قبلہ، کویت سٹی سے. قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ہمارا سلام، تمام ناظرین کو بھی ہمارا سلام. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ. اسلامی تصور ثواب کا کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد. میں سب سے پہلے عرض کروں، بہت ہی دلچسپ اور مبتلا بے موضوع ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی اچھے کام یا نیک کام کی بات کرتے ہیں یا اس کی نیت کرتے ہیں یا اس کا ارادہ کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس میں ارادہ ثواب اور ثواب کے حاصل ہونے کا کنسیپٹ اور تصور موجود رہتا ہے. دنیا میں کوئی بھی دیندار انسان کوئی بھی کام انجام دیتا ہے، نیک کام اگر انجام دیتا ہے، دین کے نام پہ انجام دیتا ہے، تو ثواب کے تصور کے ساتھ انجام دیتا ہے. اور یہ اتنا بنیادی پہلو ہے انسان کی. ہم تمام دیندار مسلمانوں اور تمام دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی مومن ہیں، سب کی زندگی سے ایک جڑا ہوا عنوان ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے، اس عنوان کو ہم جدا نہیں کر سکتے کہ انسان مسلمان کوئی بھی کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، کوئی بھی نیکی کریں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، عیادت کر دیں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دیں، واٹ ایور ایکس وائی زی جتنے بھی اعمال تصور کیے جا سکتے ہیں، نیک اعمال، تو ان سب میں ایک تصور رہتا ہے کہ ثواب ملے گا. یعنی ثواب کا سب سے آسان معنی جو آپ کی خدمت میں عرض کریں، ثواب یعنی ریوارڈ، ثواب یعنی جزا، ثواب یعنی ریٹرن آف سم تھنگ. کوئی بھی کار خیر آپ نے کیا ہے، اس کے ریٹرن کو کہتے ہیں ثواب. اور ریٹرن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور ریوارڈ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، خاص کر جب انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے کوئی کام انجام دے. کیونکہ ہر نیک کام میں اس کی قبولی کے لیے اور اس کے ایکسیپٹ ہونے کے لیے شرط یہ ہے، کیونکہ ہم ثواب کو جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ثواب یعنی اجر، ثواب یعنی جزا، ثواب یعنی ریٹرن، ثواب یعنی ریوارڈ. یہ مختلف الفاظ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اور بہت یعنی معلوم سا معنی ہے اس کا کوئی، لیکن اس سلسلے میں کچھ مسکنسیپشنز ہیں، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. انشاءاللہ گفتگو میں بھی بات واضح ہوگی کہ اصل ثواب کا سمپل معنی ہے ریوارڈ، ریٹرن، جزا، اور کسی کام کے عوض میں وٹ ایور وی آر گیٹنگ بیک. تو اب سوال یہ کہ انسان جس کے لیے بھی جو کام انجام دے رہا ہے، اسی سے کیا نام ہے، اس کو ریٹرن کا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اسی سے اس کو ریٹرن کی توقع اور امید ہوتی ہے. تو ہم لوگ جب کوئی کار خیر انجام دیتے ہیں، کوئی بھی نیک کام انجام دیتے ہیں، زندگی کے جتنے بھی کام، اچھے کام جس کا کہیں نہ کہیں سلسلہ خدا سے جا کے ملتا ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ انسان اس کام کو خدا کے لیے انجام دے. اگر انسان کام کو خدا کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کو اس کا ریٹرن ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، اس کی جزا ملے گی. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان بلینز اینڈ ٹریلینز خرچ کر دے، لیکن اس کا ارادہ، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو شہرت مل جائے، اس کو عزت مل جائے، لوگ یہ کہیں کہ ہی ہیڈ اسپینڈیڈ اے لاٹ، اور اس نے اتنی چیریٹی کر دی. ٹیلی ویژن میں مثال کے طور پہ، نیوز پیپرز میں، سوشل میڈیا میں، اور ایکس وائی زی ادھر ادھر، مثلا لوگوں کی زبان، ہر جگہ اس کو اس کا اعزاز ملے، ہر جگہ اس کو لوگ اپریسیشن دیں. تو یہ تصور جو ہے ریوارڈ کا، انسان کام اچھا تو کر رہا ہے لیکن ریوارڈ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے غیر خدا سے. جب انسان ریوارڈ غیر خدا سے ایکسپیکٹ کرتا ہے تو پھر خدا کے یہاں اس کو ریوارڈ نہیں ملتا. روایت بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کار خیر، کوئی اچھا کام غیر خدا کے لیے انجام دے تو پھر خدا جو ہے وہ اپنے ثواب سے اس کو محروم کر دیتا ہے. پھر کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت واضح سی بات ہے، ہم نے جس کے لیے کام کیا ہے، مزدوری بھی ہم اسی سے حاصل کریں گے، ریوارڈ بھی ہم اسی سے لیں گے، یا ریٹرن بھی ہم اسی سے مانگیں گے. تو انسان اگر خدا کے لیے کام کرے
گا تو ریٹرن خدا سے ملے گا، اور اگر خدا کے لیے کام نہیں کرے گا تو ریٹرن خدا کے لیے نہیں ملے گا۔ میں اگزامپل دے دوں، آپ دیکھیے کہتے ہیں نماز پڑھنا واجب ہے، فریضہ ہے، یا مستحب نماز پڑھنا، نماز شب پڑھنا، اس کے اثرات ہیں اپنی زندگی میں، مستحب نماز بہت اثرات ہیں اس کے۔ لیکن ایک شخص جو ہے فرض کیجئے نماز شب پڑھتا ہے لیکن دوسروں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نماز شب پڑھتا ہوں، یا فرض کیجئے واجب نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اب مثال کے طور پہ عربی میں دوسروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میری قرأت اور میری قراءت جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور خالص عربی میں قراءت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور گاڑا گاڑا ضاد بھی کہوں، گاڑا گاڑا عین نکالوں، گاڑا گاڑا ہے نکالوں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ بھی متوجہ ہوں ہماری طرف، کنسنٹریٹ کریں وہ کہ ہاں ماشاءاللہ فلاں صاحب کی تو قرأت اتنی اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کام تو کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کا ہم ریوارڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کس سے؟ یعنی اپریسیشن کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اپریسیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں سے جن کو ہم دکھا رہے ہیں۔ قانون یہ ہے دنیا کا بھی کہ انسان کام کی جزا اسی سے لیتا ہے جس کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر انسان کام خدا کے لیے، اچھا خدا کے لیے کام میں شرط یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، خدا کیا کام میں شرط یہ ہے، خدا سے ریٹرن اور ریوارڈ لینے کی شرط یہ ہے کہ انسان خالصتاً صرف اور صرف خدا ہی کے لیے کام انجام دے، یعنی اس میں کوئی دوسری نیت، کوئی دوسرے کی طرف سے اپریسیشن، دوسری کوئی لالچ، دوسری کوئی توقع کچھ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا سا بھی کچھ بھی شامل ہوا تو پھر خدا سے انسان کو ریوارڈ نہیں ملے گا۔ ممکن ہے تھوڑی شہرت ہو جائے گی، ڈھول بجیں گے، تاشے بجیں گے، واہ واہ ہوگی، کلیپنگ ہوگی، اور مثال کے طور پہ لوگ صلوات بھیجیں گے، یہ سارے جو اپریسیشن لوگوں سے ملتے ہیں ملیں گے، لیکن مثال کے طور پہ اللہ سے نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں فرض کی ایک شخص حج پہ جاتا ہے، اتنی محنت و مشقت کرتا ہے، اتنے رنج و آلام برداشت کرتا ہے، خاص کر مشر و منی میں سختیوں کو برداشت کرتا ہے، البتہ اس سختی کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ سختی نہیں ہوتی، اللہ سب کو نوازے، وہ بہت ایک عجیب سی لذت ہوتی ہے کہ انسان خدا کے ساتھ ہے اس سرزمین پہ کہ جہاں اللہ کے انبیاء تھے۔ لیکن اب فرض کیجئے اس کے بعد سر مڈاتا ہے، اتنے پیسے خرچ کیے اس نے، فرض کیجئے مثال کے طور پہ 10-15 ہزار ڈالر خرچ کیے اس نے، اس سے زیادہ بھی خرچ کرتے ہیں لوگ، اس کے بعد گیا اتنی سختیاں برداشت کی، 8 سے 10 دن 15 دن 20 دن تک سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اس کے بعد ایک شخص آتا ہے وہ اپنے سر مڈاتا ہے، تو واپس جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے وہ ہیٹ لگا رکھی تھی، وہ جو کیا نام ہے سر، وہ خاص انگلش ہیٹ ہوتی ہے، تو وہ جب ہر 15-20 دن کے بعد جو پھر سے وہ اپنے سر پہ وہ استورا چلا لیتا تھا اور اس کو کلین کر لیتا تھا، اور جب لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے تو لوگوں کو جاپانی سلام کرتا تھا، جھک کے اپنی ٹوپی اتار کے، اور لوگوں کو سلام کرتا تھا، اور جاپانی سلام۔ لوگ پوچھتے تھے بھائی خیریت آپ کے بال منڈے ہوئے ہیں، تو 6 مہینے بعد بھی کہتے تھے کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہ جو ہے یعنی 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنے سر مڈا کے اپریسیشن لوگوں سے لینا کہ میں حاجی ہو گیا ہوں، یہ بیچارہ اس کے 20,000-15,000 ڈالر بھی گئے، اور اس کے بعد اتنی محنت مشقت بھی کی، اور ہمیشہ سر پہ بال بھی اگنا پائے، آخرت میں اس کو اللہ سے کچھ نہیں مل پائے گا۔ کیوں نہیں مل پائے گا؟ کیونکہ اس نے کام اللہ کے لیے نہیں کیا ہے۔ ایک قانون ہے، سمپل سا قانون ہے، اس کو ایز اے لا، ایز اے فارمولا اسلام میں ایکسیپٹ کر لیں۔ ہماری مجلسیں، ماتم، ہمارے ذکر، ہماری دعائیں، ہماری چیریٹی، ہمارے صدقات، ہماری نیکیاں، ہماری خوبیاں، غریبوں کی مدد کرنا، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہم اپریسیشن کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کس کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیاوی کام میں ہم 10 لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، آپ کو 1000 لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کے لیے بھی، اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں، جیسے کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ جمعے کے لیے نکل رہا ہے گھر سے، نیت میں اگر یہ نیت ہو اس کی کہ میں جمعے کے لیے نکل رہا ہوں، یہاں سے وہاں جاؤں گا، گھوم بھی لوں گا اور جمعہ بھی پڑھ لوں گا، تو یہ نیت میں اشکال ہے، یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے نیت، ٹھیک ہے نا۔ اس کو قربتاً اللہ، کسی بھی کام پہ ہونے کے لیے کسی بھی چیز کی آمیزش یا کسی بھی چیز کا امتزاج اس نیت میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، خالصتاً اللہ کے لیے انسان کام کرے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرے خدا نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے والدین کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے لیے خدمت کی ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، خوب یہ کیا نام ہے، یہ ادنا تصور اللہ کے لیے کرنے کا مطلب کہ صرف اور صرف مخلصین لہ الدین، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں
جو ہے مخلص، یعنی مخلص کا مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ میں خالص کی ایک ایگزامپل دے دوں، بہت پیاری سی ایگزامپل ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں اللہ ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتاتا ہے، کیا نام ہے، گائے کے پیٹ سے دودھ کا نکلنا، گائے کے پستان سے دودھ کا نکلنا۔ آپ قرآن مجید میں کتنا پیارا اگزامپل دیا، آپ دیکھیں، خداوند عالم کہتا ہے کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو گائے کا دودھ نکلتا ہے تو وہ غلاظت اور خون کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ اللہ نے اپنی نشانی، قرآن کی آیت ہے یہ، اللہ اکبر، غلاظت اور خون کے بیچ میں سے یہ دودھ نکلتا ہے، لیکن اس قدر صاف و شفاف و پیور ہے کہ نہ ذرہ برابر غلاظت اس میں مکس ہوتی ہے اور نہ ہی ذرہ برابر خون اس میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اخلاص اور اللہ کے لیے کام کرنے کی مثال، اس سے ثواب لینے کے لیے یہی ہے کہ دنیا کی غلاظتیں، دنیا کی مشکلات، دنیا کی لالچیں، دنیا کی جذابیتیں اور اس کی کششیں انسان کو کام کرتے وقت اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن انسان کو اگر اللہ کے لیے انجام دینا ہے تو ان تمام دنیاوی غلاظتوں کو، دنیاوی لذتوں کو دور کر کے اپنے کام کو صرف اور صرف خدا کے لیے ملک کی طرح پیور کرے، جس طرح خدا ایک جانور کے پیٹ سے اس دودھ کو نکالتا ہے خالص کی، جس میں ذرہ برابر بھی۔ ٹھیک ہے، یہ اخلاص کی ایک مثال ہے۔ تو انسان جب اس طرح کوئی کام انجام دیتا ہے تو اب یہ کام انسان جو ہے وہ خاموشی سے انجام دے، حتیٰ اس ہاتھ سے انجام دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں پڑی، تہ خانے میں رہ کے انجام دے، گمنامی میں انجام دے، انسان ایسی جگہ انجام دے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی اپریسیشن دینے والا نہ ہو، جہاں کوئی باہ باہ چہچہ واہ واہ سبحان اللہ کہنے والا نہ، کوئی نہ ہو، تنہا صحرا ہو، کام صرف خدا کے لیے ہو، تو اس کام کی ثواب جو اس کا ہوتا ہے، اس کا ثواب خدا جو ہے دیتا ہے، ایک تو اس کام کو باقی رکھتا ہے جس کام کو اس نے انجام دیا ہے، اس کام کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے، کبھی بھی وہ کام ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے انجام پایا ہے، کبھی وہ تباہ نہیں ہو پائے گا، کبھی جو ہے وہ کیا نام ہے، اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسے یعنی اس ریٹرن کو جو انسان حاصل کرتا ہے، اس ریٹرن کو اسلامی تعریف اور ڈیفینیشن کے مطابق کہتے ہیں ثواب۔ اب یہ ریٹرن، مختلف ریٹرنز اللہ نے قرآن مجید میں بھی اللہ نے ریٹرنز جو بتائے ہیں، ڈفرنٹ ریٹرنز بتائے ہیں، ریٹرن کی الگ الگ ڈیفینیشنز بتائیں، ہر کام کا ایک الگ ریٹرن بتایا ہے، یہ قرآن نے الگ الگ آپ دیکھیں۔ تو اصل ثواب کا میں کنسیپٹ کلیئر کر دوں، ثواب یعنی ریٹرن۔ اور میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کا ریٹرن نہ ہو، جس کا ریوارڈ نہ ہو، ریوارڈ لیس عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اسلام میں کوئی عمل ایسا ہے جس کی کوئی جزا نہیں ہو، جس کا کوئی ثواب نہ ہو، تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ صحیح۔ اچھا، عموماً ثواب جو ہے وہ لوگ اس کا صرف آخرت کی ہی طرف اس کی لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہے وہ زاد راہ جو ہے وہ آخرت کے لیے جمع کر لیں، کیونکہ دنیا جو ہے، دنیا مزرعہ الآخرہ، یعنی آخرت کی کھیتی ہے، حدیث بھی ہے اور اس طرح سے اس کی بات بھی ہوئی ہے، مگر اس میں دنیا میں بھی اس کا ریفلیکشن ضرور آتی ہے۔ تو اس حوالے سے دین یعنی آخرت دیکھیے اور یہ میں دنیا دونوں کے حوالے سے سود مند ہے، اس میں روشنی ڈالتے ہیں لوگ، عموماً ایک طرف اس کو فوکس کرتے ہیں۔ جی میں بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مسئلہ، اہم مسئلہ کیا ہے، دیکھیے جب بھی ثواب کی بات آتی ہے تو ہم انفیکٹ ایک چیز اور عرض کرتے چلیں، جو عموماً رائج تصور ہے ثواب کا، یہ ہم جب ریوارڈ اور ثواب کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک کیا نام ہے، دنیا میں کوئی اثر اس کا لوگ عام طور سے تصور نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ثواب کا مطلب یعنی آخرت، ثواب کا مطلب جنت، ثواب کا مطلب یعنی عذاب سے بچنا، ثواب کا مطلب یعنی حور و قصور اور انگور و باغات اور نہریں اور شہد و دودھ کی نہریں، اور یہ سارے تصورات جو آتے ہیں یہ سب حق ہے، ثواب آخرت کا ہے، لیکن اس ثواب کو آخرت سے محدود کرنے کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری دین سے دنیا میں ایکسپیکٹیشن کم ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ آپ یہ دیکھیں
کیا نام ہے، دین جو ہمارا، دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ پورشن ہے اور بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اس کی طرف توجہ ہمارے معاشرے کے جوانوں کو خاص کر کرنا، ہمارے بزرگوں کو کرنا. وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ نے ان کو ہاتھ دیا ہے، ان کو ذرائع دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، اور ان کو بسطلیت دیا ہے، ان کو کشادہ دستی دی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں. ان کے لیے اس کنسپٹ کا، یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے تمام لوگوں کے لیے اس تصور کا واضح ہونا ضروری ہے. دیکھیے قرآن مجید نے جس دین کو پیش کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے. وہ دین ایسا دین ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں پیرالل چل رہی ہیں. صحیح ہے. یعنی مثال کے طور پہ فرض کیجئے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کو بھی آباد کرے، اور مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو بھی آباد کرے. یعنی مومن ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے چکر میں اپنی دنیا کو تباہ کر دے، یہ تو بات اور یہ بھی نہیں کر سکتا اپنی دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو آخر جو ہے وہ برباد کر دے. یعنی دونوں ہی کا ساتھ میں پروان چڑھنا ہے. روایت آپ کی خدمت پہ پیش کریں کہ اعمل لدنیاک کأنک تعیش فیہا ابدا. اپنی دنیا کو اس طرح آباد کرو، دنیا کے لیے اس طرح کام کرو، اس طرح اپنا بزنس ایکسپلور کرو، اس طرح اپنی تجارت کرو، اس طرح رہو، اس طرح گھر بناؤ، اور اس طرح جو ہے وہ عیش و آرام اپنے لیے فراہم کرو، اس طرح اپنی زندگی کو خوشحال بناؤ کہ تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، تم کو بھی موت آئے گی نہیں تم کو. وعمل لآخرتک، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی اس طرح عمل کرو کہ تمہارے ذہن میں تصور ہے کہ کل تم مر سکتے ہو. یعنی کتنا بیلنس تصور دیا ہے. یعنی نہ انسان کی دنیا خراب ہو، نہ انسان کی آخرت خراب ہو. مثال کے طور پہ فرض کیجئے اچھی دنیا کے لیے انسان کیا تصور کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس اچھا گھر ہو، اچھے پیسے ہوں، اچھی، اگر صاحب عیال ہے تو گھر والے اچھے ہوں، زوجہ نیک ہو، بچے، یہی تو ہے نا، اور گاڑی سواری میرے پاس ہو، ایک کیا نام ہے جو ہے وہ فرض کیجئے ایک نارمل مڈل کلاس آبرومندانہ اور زندگی جو ہے جس میں نہ کبھی کوئی تنگ دستی آئے، نہ کبھی کوئی پریشانی آئے، زندگی کے سارے کام انجام پاتے جائے. یہی تو انسان کم سے کم چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی چاہتا ہے، لیکن کم سے کم زندگی میں سکون اور خوبی کے لیے یہ انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. روایت بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش بختی یہ ہے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی زوجہ ہو، اچھی سواری ہو. یعنی کیا؟ یعنی آپ کی خدمت میں سب سے پہلے عرض کریں کہ جب کنسپٹ، ابھی میں قرآن آیات بھی پیش کروں گا، کہ جب ثواب کا تصور آتا ہے تو اسلام دنیا کو بھی ثواب، یعنی ہمارے کاموں کا اثر دنیا میں بھی آنا چاہیے، اور ہمارے کاموں کا اثر آخرت میں بھی آنا چاہیے. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے، میں یہ عرض کرتا چلوں، کوئی بھی کام دین کا ایسا نہیں ہے کہ جس کا اثر دنیا میں نہ ہو، اگر اللہ کے لیے کیا ہے. اور کوئی بھی کام دین کا ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کو اگزامپل دیں، بہت پریکٹیکل اگزامپل. امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی، خوب اتنی بڑی قربانی صرف آخرت آباد کرنے کے لیے تھوڑی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دنیا کو بھی آباد کرنے کے لیے کیا تھا، مسلمانوں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کی دنیا کو جو ہے وہ مثلا پرامن بنانے کے لیے، مسلمانوں کی دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دینے کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ عمل کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے. عمل کا اثر اگر انسان یہ سوچ لے صرف آخرت میں ہوگا تو یہ ایک غیر صحیح تصور ہے ثواب کا. میں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پہ آیت پیش کرتا ہوں. سورہ نحل کی آیت نمبر دیکھیے، 30ویں آیت ہے. کیا فرماتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے پروردگار کا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم نعم دار المتقین. کیا آیت ہے؟ دیکھیے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا میں نیکیاں انجام دی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے. یعنی یہ دنیا میں بھی ان کے لیے خوبیاں ہیں، اس دنیا میں بھی ان کے لیے اچھائیاں. یعنی انسان ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کرو، یہ جو محاورہ مشہور ہو گیا ہے، نیکی کرو دریا میں ڈالو، اس محاورے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے نیکی کرنا ہی چھوڑ دی کہ بھائی جب دریا میں ڈالنا ہے تو نیکی کر کے کیا فائدہ. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، نیکی کرو دریا میں ڈالو نہیں ہے. نیکی کرنا اپنے آپ کو، انفیکٹ یو آر انشورنگ یور سیلف، نیکی کر کے اپنے آپ کو انشور کرنا ہے. نیکی کر کے اپنے آپ کو ایک ایسے انشورنس کے اور ایک ایسے بیمے سے اپنے آپ کو وابستہ کر دینا ہے کہ جس میں کبھی گھوٹالہ اور اسکیم کا امکان ہی نہیں ہے. خدا سے اپنے آپ کو انشور کر دینا ہے. خدا اچھا ایک چیز اور دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ثواب کے ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ، اس کو میں اکثر کہتا ہوں، ناظرین اس کی طرف توجہ کریں گے، ثواب کے ٹاپک پہ جب آپ ڈسکس کریں گے تو ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. آپ خدا کی تمام صفات کو بھول جائیے، اگر یاد نہیں ہے آپ کو، ایک صفت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. وہ کیا ہے؟ خدا صادق الوعد ہے.
واہ یعنی خدا سبحان اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، یعنی جو اس نے کہا، جو اس نے پرومس کیا ہے، ہی نیور بریچز ہز پرومس. خدا اپنے پرومس کو کبھی نہیں توڑتا، خدا اپنے پرومس میں کبھی بھی جو ہے خلف وعدہ نہیں کرتا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ہے ان کو اس دنیا میں ہم حسنہ دیں گے. جنہوں نے ولدار الاخرت خیر، اور دنیا اور آخرت کا جو گھر ہے ان کے لیے وہ بہت اچھا ہے. خیر یعنی اخیر، اس سے خیر یہ ایک افعل تفضیل ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے آخرت کا دروازہ. آخرت کا یعنی اس میں شرط یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں نیکی کی اور اللہ کے لیے نیکی کی تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ آخرت میں بھی اجر ملے گا. وَلَنِعْمَ دار المتقین، ٹھیک ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بہترین گھر جو ہے وہ آخرت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب آپ دیکھیے، علامہ طباطبائی اس ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہ جو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی انجام دی ان کے لیے حسنہ، ان کا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فرض کیجئے اس دنیا میں عدل و انصاف رائج کرنے کے لیے، جو اس دنیا میں مثال کے طور پہ کیا نام ہے اچھی نیکیوں کو رائج کرنے کے لیے، خوبیوں کو رائج کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور اپنی کوششوں کے ذریعے وہ جب اس دنیا میں عدل و انصاف اور جسٹس کو اور نیکیوں کو اور ایک اچھے انوائرمنٹ کو رائج کر دیتے ہیں، ایک سیف انوائرمنٹ تیار کر لیتے ہیں، ایک سیکیور انوائرمنٹ تیار کر لیتے ہیں کہ جہاں نہ قتل و غارت گری ہے، نہ جرم ہے، نہ کرائم ہے، امن و امان کے ساتھ لوگ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مثال کے طور پہ ایک دوسرے کے رائٹس کا احترام کرتے ہیں. ایسے معاشرے میں لوگوں کی پریکٹیکلی الٹیمیٹلی زندگی بہت پرامن ہو جاتی ہے. تو جب دوسرے لوگوں کی زندگی پرامن ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کی زندگی بھی پرامن ہوگی. فرماتے ہیں کہ اس للذین آمنوا فی ہذہ الدنیا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے بھی حسنہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے یعنی دوسرے جب آباد ہوں گے تو یہ شخص بھی آباد ہوگا دوسروں کے لیے. آپ کو میں ایک اور چیز عرض کرتا چلوں، کیوں اسلام میں اتنی زیادہ تاکید ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیوں اسلام میں اتنی زیادہ تاکید ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تم مقدم کرو. اگر فرض کیجئے خاندان میں 4-5 لوگ ہیں اور 2-3 لوگ پیسے والے اور 2-3 لوگ جو ہے غریب ہیں، تو کہا روایت کی تاکید ہے کہ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو تم پہلے دو، مقدم کرو، ٹھیک ہے نا، اور ان کو تم پہلے ان کی غریبی کی طرف زیادہ توجہ کرو. کیوں ایسا کیا گیا؟ کیونکہ ایک خاندان میں جب مثال کے طور پہ فرض کیجئے سارے لوگ ہوتے ہیں تو غربت کے سبب وہ خاندان سے اس کا میوٹیشن نہیں ہوتا، غربت کے سبب وہ خاندان سے ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، غربت انسان کو سلسلے حسب و نسب سے باہر نہیں نکال سکتی. تو جب خاندان کا گراس نکالا جائے گا تو یہ خاندان اوسط درجے کا کہلائے گا. وہ پیسے والے اپنے پیسے کے سبب مالدار فردی طور پہ کہلائیں گے لیکن خاندان اوسط درجے کا کہلائے گا. لیکن خاندان میں جب سب بحال ہو جائیں گے تو یہ پورا خاندان بحال کہلائے گا. اس لیے اسلام نے یعنی کیا ہے، یعنی اچھا دوسری چیز یہ کہ مثال کے طور پہ جب خاندان میں کچھ لوگ پریشان ہوں گے، کچھ لوگ کشادہ دست ہوں گے، تو الٹیمیٹلی ان کی پریشانیوں کے اثرات ان تک بھی آئیں گے. لیکن یہی اگر فرض کیجئے اپنے مال سے، اپنے ذرائع سے ان لوگوں کی کمی کو بھی اگر دور کر دیتے ہیں تو اس کے سبب جو خوشیاں، جو سرور، جو اطمینان، جو مثال کے طور پہ شادابی زندگی میں آئے گی، وہ سب کے لیے بیلنس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اور خدا کا اثر یہ ہوگا کہ اس انسان نے کہ جو دوسروں کی تنگ دستی کو دور کیا ہے، اس کی جو ہے مالداری کو کبھی کم نہیں ہونے دے گا، یعنی اس کا گراس کبھی نیچے نہیں آنے دے گا. یہ نظام ہے خدا کا. تو کہنے کا کیا مقصد ہے آپ کی خدمت میں کہ اور بھی بہت ساری قرآن مجید کی آیت، آپ مثال دیتے ہیں، آپ کو دیکھیے قرآن، ناظرین اس کی طرف توجہ کریں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ دیکھیے خدا اس میں ارشاد فرماتا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا. ایمان ایک اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اللہ پہ ایمان رکھنا، اس پہ ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ ثواب ملتا ہے. تقوی پرہیزگاری ایک نیکی ہے، ایک اچھا کام ہے، اس پہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے. خوب، یہ اس کا اجر و ثواب کہاں ملے گا؟ قیامت میں ملے گا، آخرت میں جائیں گے، جنت میں ہم کو جنت ملے گی، مثال کے طور پہ برزخ میں ملے گا. دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ دنیا میں اس کا اثر بتاتا ہے. لو ان اہل القرى، اگر اس مثلا علاقے میں رہنے والے آمنوا، ایمان لے کر آئیں، یہ کسی بھی علاقے کی بات ہے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو میں آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا.
ولیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، اگر وہ ایسا کریں، ایمان لے کر آئیں اہل قرآن اور پرہیزگاری اختیار کریں، تو دیکھو میں آسمان و زمین کے دروازے ان کے لیے خزانے کھول دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا کیا نہیں، انہوں نے انکار کیا خدا کی وحدانیت کا، انہوں نے خدا کی رسالت کا انکار کیا، نبی کی رسالت کا انکار کیا، تو پھر ہم نے ان کو سزا بھی دی، فاخذناہم فکانوا بما کانوا یکسبون، تو جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں ہم نے ان کا مواخذہ بھی کیا۔ یعنی کیا؟ یعنی گناہوں کے سبب، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ثواب جو ہے اس کا تعلق، یا مثال کے طور پہ عذاب کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے، عذاب کا تعلق اور ثواب، یہ عذاب ایک مستقل ٹاپک ہے، ہم الگ سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ہم وائس ورسا جب ہم ثواب کو ڈسکس کریں گے تو اس کا اپوزٹ عذاب بھی آئے گا۔ تو ثواب و عذاب صرف آخرت سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی ثواب و عذاب ہے اور اس دنیا میں بھی ہے۔ اچھا کیا ہے خود ثواب؟ آپ کی ایک خدمت میں ایک چیز اور عرض کرتا چلیں، ثواب جو ہے دراصل اس کام کے اثر کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ ایگزامپل دیں آپ، بہت پریکٹیکل ایگزامپل، کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کھیتی کی، یا ایک شخص نے ایک باغ لگایا، بڑا سا باغ، اس میں بہت سارے فرض کیجئے پھلوں کے درخت لگائے، اور بڑی محنت کی، بڑی سچائی کی، اور بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ جو ہے اس میں کھاد بھی ڈالا، اس میں اس کی جو ہے وہ اسے زمین کو جوتنا تھا وہ جوتا، اس میں بیج ڈالا، وقتاً فوقتاً پانی ڈالتا رہا، جو کچھ بھی اس کی دیکھ ریکھ کے لیے ضروری تھا اس شخص نے کیا۔ اب یہ شخص جو اتنی محنت و مشقت کر رہا ہے، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اس محنت و مشقت کا، اس محنت و مشقت کا ثواب یہ ہے کہ اس کا یہ باغ ایک پھلدار درختوں کی شکل میں نکلے گا۔ اس درخت کا ثواب ہے دنیا میں پھل۔ ایک بچہ جو ایگزام میں کامیاب ہونے کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، شب و روز محنت، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، میں خدا نہ کردہ کہیں کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کسی چیز کو کم نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے انسان صرف مسجد میں بیٹھ کے ایگزام میں پاس نہیں ہو سکتا، صرف درگاہوں میں جا کے، امام بارگاہوں میں جا کے، روزوں میں جا کے ایگزام میں پاس نہیں ہو سکتا، وہاں جائے، وہاں روحانیت کے لیے جائے، لیکن ایگزام میں پاس ہونے کا، ایگزام میں ثواب حاصل کرنے کا جو ہے وہ نتیجہ حاصل کرنے کا جو کرائٹیریا وہ ہے محنت مشقت۔ انسان اگر محنت کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ وہ مسجد میں جانے کا اس کو ممکن ہے ثواب ملے گا، امام بارگاہ میں جانے کا ثواب ملے گا، روزے میں جانے کا، درگاہ میں جانے کا ثواب ملے گا، لیکن ایگزام کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایگزام کے ثواب کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ اس کو محنت کرنا ہے۔ تو ہر چیز کا دنیاوی اثر وہی ثواب ہے، اور ہر نیک عمل کا، ہر محنت کا، ہر مشقت کا، اور ہر برائی کا دنیاوی اثر جو ہے دنیا کا عذاب ہے۔ بہت ساری مثال کے طور پہ فرض کیجئے آج دنیا میں بیماریاں جو پھیلی ہیں، یہ دنیا میں بیماریاں جو ہیں یہ مین میڈ بیماریاں ہیں، یا مثال کے طور پہ انسانوں کی بنائی ہوئی بیماریاں ہیں۔ انسانوں نے اپنے گناہوں کے ذریعے ان بیماریوں کو ایجاد کیا۔ یہ میوٹیشن جو ہوتا ہے گناہوں کے ذریعے، بہت سے مثلا جرائم کا اور بہت سے جراثیم کا، تو وہ جراثیم جو ہیں وہ دراصل وہی گناہوں کا اثر ہوتے ہیں۔ تو وہ آخرت کا عذاب اپنا ہے، اپنی جگہ ہے۔ کیا کہتے ہیں خدا قرآن کی آیت کیا کر رہی ہے؟ ولیکن کذبوا، انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہی کاموں کے ذریعے ہم نے ان کا مواخذہ کیا۔ یعنی اب ایسا نہیں کر سکتا کہ انسان، خدا نے قانون بنایا، کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن بنایا اس کائنات میں، کہ کوئی بھی کام ہوگا تو اس کا اثر آئے گا، بغیر اثر کی دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی بھی کام انجام دے رہے ہیں، کسی بھی کام کو بغیر اگر نتیجے کی طرف توجہ کیے اگر ہم کام انجام دے رہے ہیں، بغیر نتیجے کے حصول کی طرف توجہ کیے ہوئے اگر ہم کام کو انجام دے رہے ہیں، تو وہ کام جو ہے وہ کبھی بھی کارآمد کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس چیز کی طرف ہمیں بہت توجہ کرنی ہوگی۔ تو ثواب کا مطلب کیا ہوا؟ ثواب کا مطلب دنیا میں کام کا اثر، کام کا رزلٹ، کام کا نتیجہ، اور آخرت میں جو اجر۔ اور مثال کے طور پہ کام کے نتیجے کے ضمن میں ایک چیز اور عرض کرتے چلیں، ایک تو کام کا نتیجہ ہے، اس کے بعد مثال کے طور پہ درخت لگائیں، 100 درخت لگائیں تو 100 درخت میں پھل نکلیں گے، فی کل، یا بالیں نہالے لگائی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ نے مثال دی کہ ایک زرع نے جو ایک بیج گاڑا،
اس بیج کے سبب جو ہے وہ مثال کے طور پہ 7 نہالیں نکلی، اور ان 7 نہالوں میں ہر نہال میں 100 دانے نکلے. تو یہ تو کام کا مادی ثواب ہے. اب رہی بات اس میں برکت عطا کرنا، اس میں جو ہے واہ، دنیا ہی میں، اس میں مثال کے طور پہ دنیا میں۔ کیا نام ہے کمی نہ ہو، اس میں انسان محتاجی کا شکار نہ ہو. یہ کیا یہ پھر ویلیو ایڈڈ اجر و پاداش ہے خدا کی. تو انسان اگر اللہ کی نیت سے اور خدا کے لیے بھی اگر اس کام کو انجام دے گا، ایک وقت محنت کی، خدا نہیں تھا تو انسان کو نتیجہ تو ملے گا کیونکہ اس نے محنت کی. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی خدا بھی آ جائے اس محنت میں، تو خدا کے کیا نام ہے خدا کے لیے اس کام کو انجام دینے کا نتیجہ اور اثر یہ ہوگا کہ اب اس کام میں برکت بھی آ جائے گی، یعنی یہ کام کے اثرات اور دوبالا اور دوگانا ہو جائیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم جب ثواب کی بات کرتے ہیں تو ثواب یعنی کام کا نتیجہ، کام کا رزلٹ، بغیر کسی پراپر رزلٹ کو، اچھا نتیجے کو مد نظر رکھے ہوئے اگر کوئی کام انسان انجام دیتا ہے تو وہ کام ابس کام ہوگا. جی ہاں. اچھا، مسلمانوں کے اندر کانسیپٹ آ گیا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ صرف آخرت کے لیے ہی کرنا ہے، اور حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں دعاؤں میں دونوں جگہ پر جہاں موت کی بات ہوتی ہے تو موت سے کرائیت سے بھی منع کیا گیا، موت کی طرف ایک دوسرے سفر، ایک جرنی کا بھی بتایا گیا. دنیا کی بات ہوتی ہے تو اتنی ہزاروں دعائیں، اگر دنیا اہم نہ ہوتی تو اتنی دعائیں دنیا آباد کرنے کے لیے کیوں ہوتی. تو اس کو بیلنس، اصل میں بعض جگہ پر لوگ بیلنس آؤٹ کرتے تھے. عموماً جو کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں آ گیا وہ ثواب کا صرف آخرت کے لیے ہی آیا، اس سے دنیاوی فائدے نہیں اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس حوالے سے آپ تھوڑی سی اور اس کو مزید وضاحت فرما دیں. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو تصور ہے اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ یہ ایک پوائزن کی شکل میں ہماری دینی ایکٹیویٹیز میں بھی داخل ہو گیا. یعنی ہم کو بہت سارے دین کے نام پہ ہم بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے ثواب کا یہ تصور جو پیش کیا کہ بس ہم کو آخرت میں جزا مل جائے گی، جس کے نتیجے میں بہت سارے کاموں کی کوالٹی افیکٹڈ ہوئی ہے. بہت سارے کاموں کی جو ہے وہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے اس کی ارزش اور اس کی اہمیت کم ہو گئی. اس میں ہم نے اس کے کرائٹیریاز ہم نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ بہت سارے بہت محدود کر دیے، بہت بہت نیچے لے آئے ہم اس کی شرائط کو، اصول کو، یا اس سے ہماری ایکسپیکٹیشن بالکل ختم ہو گئی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بہرحال کسی کے جذبات اور عقیدت کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہمارے یہاں جو مثلا ممبر ہے، خوب ممبر جو ہے، ممبر پہ کیا ہے، ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب پہ ہم آنسو بہاتے ہیں، اہل بیت کی خوشیوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان آنسوؤں کو صرف اپنی آخرت سے محدود کر دیا. کیا یہی میں ہم کیا نے یہ کنسپٹ پیش دیا ہے کہ بھئی ہماری آخرت، ہمیں جنت میں شہزادی، یقیناً جنت ہم کو شہزادی دلائیں گی، روز محشر میں شہزادی ہماری شفاعت کریں گی، بہشت میں ہم جائیں گے، برزخ میں، قبر میں ہماری شفاعت ہوگی. لیکن ہمیں اس ذکر کو اپنی دنیا سے بھی جوڑنا ہوگا کہ یہ ذکر جس طرح قرآن مجید ہماری دنیا کو بھی آباد کرنے کے لیے آیا ہے، ہماری آخرت کو بھی آباد کرنے کے لیے آیا ہے. خوب امام حسین علیہ السلام ہماری دنیا کو بھی آباد کریں گے، ہماری آخرت کو بھی آباد کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے صرف جو ہے وہ ہم شیعوں کی یہ کہ مثلا ہم کو آنسوؤں کے ذریعے ہم کو جنت مل جائے، صرف اس لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے. یعنی قربانی کو اتنا محدود کرنا امام حسین علیہ السلام کی نہ، امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی یہ اس لیے تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو سکے. اب نتیجے میں کیا ہوا، بہرحال ایک حساس موضوع ہے، اس پہ غور کرنا ہوگا ہمارے معاشرے میں لوگوں کو، کہ ہم نے فرض کیجئے اب نتیجہ کیا ہوا کہ بھئی ہمیں رونا ہے صرف، تو رونے کے لیے پھر ہم نے کوئی کرائٹیریا ہی نہیں رکھا. کسی نے کسی طرح بھی جو ہے وہ ہمیں کسی طرح کے مصائب میں، چاہے اس کی کوئی اوتھینٹیکیشن ہو یا نہ ہو، اس کی روایت کی کوئی تحقیق ہو یا نہ ہو، امام حسین کے غم کے نام پہ کوئی بھی روایت پڑھ لی اس نے، یا مثال کے طور پہ ممبر پہ جانے والوں کا ہم نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا، کوئی اصول و ضوابط نہیں بنائے، جو بھی مثال کے طور پہ جا کے ہم کو ممبر پہ رلا دے، جو بھی جا کے مثال کے طور پہ چند باتیں پیش کر دے، ہم نے اس کے اصول و ضوابط کو ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی چاہیے نہیں ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ اگر ممبر پہ رسول خدا جب ممبر پہ جاتے تھے، تو جب بھی رسول خدا ممبر پہ گئے، یا مثال کے طور پہ حضرت علی علیہ السلام جب ممبر پہ جاتے تھے، یا کوئی بھی امام جب ممبر پہ بھی جاتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی آپ ممبر پہ جاتے تھے تو دین کی کوئی بات سکھا کے جاتے تھے، اس کا کوئی میسج معاشرے کو دے کر آتے تھے.
ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ، اور کیا نام ہے، وہ ایک پیغام ہوتا تھا، اس میں ایک اصلاح ہوتی تھی، اس میں دنیا بھی آباد ہوتی تھی، آخرت بھی آباد ہوتی تھی۔ لیکن آج جو ہے فرض کیجئے، اب اگزامپل دے رہے ہیں، ہم نے اپنے اس آخرت کے کنسپٹ کے سبب جو ہے ہم نے بہت سارے تنزل کیے۔ ممبر بنایا گیا تھا مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کے میسج کو سمجھنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، لیکن ہم نے، اب یہ بہت حساس بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یقیناً اس کو ہمارے ناظرین سمجھیں گے، اس کو صحیح زاویے سے لیں گے۔ فرض کیجئے ہم نے ثواب کے نتیجے میں ہم نے اس قدر جو ہے وہ کہ ہم کو آخرت میں ثواب ملنا ہے، تو پھر ہم نے کیا کہ اتنی زیادہ کوانٹٹی ہم نے بڑھا دی، اس قدر ہم جو ہے مثال کے طور پہ فرض کیجئے کرنے لگے کہ اب وہ ذکر غائب ہو گیا۔ صرف کہنے لگے بھئی تم ممبر پہ بیٹھ جاؤ، 2 جملے بول دو، تمہارے آنسو نکل جائے، تم کو ثواب مل جائے گا۔ خوب یقیناً اس 2 جملے میں ثواب ملے گا، یا 2 شعر پڑھ دو تم کو ثواب مل جائے گا، 2 جملے کہہ دو تم نہ، 2 جملے میں یقیناً ثواب ملے گا، اس شخص کو اللہ اجر بھی دے گا۔ لیکن مشکل کیا ہوئی، اس شخص نے ثواب کے ایکچوئل کنسپٹ کو صحیح سے نہیں سمجھا۔ ابھی اسی کو مثال کے طور پہ، ایک محلے میں 30 گھر ہیں، خوب اگر فرض کیجئے یہ 30 گھر مل کر، یہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے، یہ 30 گھر مل کے ایک کمیونٹی سینٹر میں بیٹھ کے اگر فرض کیجئے ایک پروگرام کرتے، تو 30 گھر کے سارے لوگ صحیح سے ایک پروگرام کا پیغام حاصل کرتے۔ اب ایک وقت میں 30 گھر میں، یا مثال کے طور پہ ایک دن میں، یا ہر دن جو ہے 30 گھر میں پروگرام ہو رہا ہے، تو اب ہر آدمی جو ہے وہ نہ اس کا بینیفٹ اٹھا پا رہا ہے، نہ اس سے فائدہ اٹھا پا رہا ہے۔ یعنی متفرقہ طور پہ ہم نے ایک اجتماعی ایونٹ کو اس قدر انفرادیت عطا کر دی کہ اس کی افادیت متاثر ہونے لگی، اس کی جو ہے وہ مثال کے طور پہ اس کے ایفیکٹس متاثر ہونے لگے، اس کے نتائج جو ہیں متاثر ہونے لگے، اس کے پازیٹیو ریزلٹس متاثر ہونے لگے۔ نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو میسج ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا۔ کیا ہے بھائی، ہم کو ثواب لینا ہے۔ کون سا ثواب لینا ہے؟ ٹھیک ہے، بسا اوقات تو میں اپنی آنکھوں دیکھا، میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، اور سب نے دیکھا ہوگا، تمام ناظرین میری بات کی تائید کریں گے کہ بسا اوقات جو ہے وہ اس طرح ہم نے اس پروگرام کو، یعنی ان چیزوں کو اس قدر ہم نیچے لے آئے کہ وہ نہ آنکھوں سے ایک آنسو نکل پاتے ہیں، بس یہ کہ ہاں وہ ممبر پہ بیٹھ گیا، یہ اتر گیا، 2 جملے ہو گیا، ہمارا ثواب مل گیا۔ نہ، اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا اور سینٹرلائز کرنا ہوگا۔ ایک علاقے میں مثال کے طور پہ ہر ایک کو عزاداری اگر کرنی ہے، تو ایک مرکز میں آ کے سب اپنے گھر سے علم لے کر آئیں، ایک ہی مرکز میں بیٹھ کے ایک سینٹرلائز عزاداری ہو، اور وہ ثواب جو اس کا ملنا ہے، یعنی وہ آنے والا خطیب، بیان کرنے والا خطیب ایسے شخص کو بلائیں، ایسے شخص کو دعوت دیں، ایک مرکزی خطاب ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں سب رکھیں، خدا جو ہے مثال کے طور پہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، نہ، ہم امام حسین علیہ السلام کو کہیں بھی یاد کریں گے۔ رسول خدا نے ایک عجیب روایت فرمائی، اس کو شاید ہم لوگ بھول جاتے ہیں، کہ ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لن تبرد ابدا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے مومنوں کے دل میں ایک حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ تو وہ ہر گھر میں امام حسین آلریڈی ہیں۔ امام حسین، یعنی اگر اپنی زندگی میں ہم کو برکت لانی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں وحدت، یکسوئی اور سینٹرلائزیشن کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں افادیت کا، ثواب کا صحیح کنسپٹ اگر لے کر آنا ہے، علاقے میں، محدود علاقے میں ہے، لوگ آئیں سب ایک جگہ مل کر نظم و ضبط کے ساتھ اس طرح عزاداری کو، اس طرح اپنے دینی سرگرمیوں کو، اس طرح اپنے دینی پروگرامز کو انجام دے کہ جس میں ان کو دنیا میں، آخرت میں تو یقیناً ثواب ملے گا، اس میں نو ڈاؤٹ ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اس کے نتائج حاصل ہونی چاہیے۔ ہر سال مثال کے طور پہ فرض کیجئے ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ بلینز جو ہے وہ مثال کے طور پہ الحمدللہ اللہ اور خرچ کرنے کی توفیق دے مومنوں کو، امام حسین کے نام پہ خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو خرچ کرتے ہیں صرف آخرت کو مد نظر رکھے، ہم کو اس سے کوئی تجارت نہیں کرنی ہے، لیکن کتنے لوگوں کا رزلٹ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم اس کو کبھی مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہم اس کو کبھی آڈٹ کرتے ہیں بیٹھ کے کہ ہمارے اندر مورلی کتنی ترقی آئی، ہمارے اندر ہم ریلیجیس مذہب سے کتنے ہم نزدیک ہوئے، ہم مثال کے طور پہ فرض کیجئے آخرت سے کتنے نزدیک ہوئے، خدا سے ہم کتنے نزدیک ہوئے، امام حسین علیہ السلام سے لگاؤ ہمارا کتنا بڑھا، یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے حضرت علی سے ہمارا لگاؤ کتنا بڑھا، عملی لگاؤ کتنا بڑھا۔ یہ ساری چیزیں ثواب ہے زندگی کی۔ اگر زندگی کا ثواب، میں بہت حساس بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر زندگی کا ثواب عمل سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ دیر سے حاصل ہو، تو یقیناً آخرت میں بھی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس طرح اس کام کو انجام ہی نہیں دیا ہے کہ جس میں آخرت میں ثواب اسی وقت ملے گا جب اس کے نتائج ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کام کرتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نہ، جناب ابراہیم نے جب، آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ اذان دی تھی تو وہاں مکے میں کون تھا؟ اس وقت نہ مائکروفون تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ ٹویٹر تھا، نہ فیس بک تھا، نہ کوئی مثال کے طور پہ اپنی آواز پہنچانے کے لیے کوئی ٹیلی فون تھا، کچھ نہیں تھا۔ دو کچھ نہیں تین تھا۔ جو ہے وہ لوگ تھے، یا چند چھوٹا سا قبیلہ تھا مثال کے طور پہ، یہی تو تھا۔ اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ، اے ابراہیم آپ لوگوں کے درمیان حج کی اذان دیجیے۔ جناب ابراہیم نے اذان دے دی۔ وہ اذان آج تک باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ امام حسین علیہ السلام جس صحرا میں شہید ہوئے، لوگ اگر کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا آخرت میں نہیں، دنیا میں آج جو دین زندہ ہے، اس وقت امام سجاد علیہ السلام سے بہت معروف واقعہ ہے نا، ہم سب کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا نام ہے، بابا کی شہادت ہوئی، آپ کو فتح ملی یا آپ شکست کھائے؟ آپ نے، امام نے خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہونے لگی تو آپ نے کہا دیکھو اگر یہ اذان نہ ہوتی تو میرے بابا کو شکست ہو جاتی۔ یعنی رزلٹ دنیا میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہونا کسی بھی چاہیے۔ نیک عمل کا رزلٹ دنیا میں نہیں ہے تو سمجھیے پھر چاہے وہ دیر سے آئے، اٹ ڈزنٹ میٹر، دیر سے رزلٹ آ سکتا ہے۔ انسان کو فوراً، ہم لوگ مزدور نہیں ہے کہ ہم نے صبح مزدوری کی تو شام کو ہماری جو ہے وہ دہاڑی ہم کو چاہیے، یا شام کو ہماری مزدوری چاہیے، یا شام کو ہماری جو ہے وہ کیا نام ہے محنتانہ ہمیں چاہیے۔ نہ، اللہ کی راہ میں کام جو ہے وہ اپنے اعتبار سے نتیجہ دیتا ہے، لیکن یہ محال سی بات ہے کہ انسان نیکی کوئی دنیا میں کرے اور اس کا ثواب نہ ملے۔ میں ایگزامپل دوں، صلہ رحم، صلہ رحم کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص صلہ رحم توڑتا ہے تو اس کی عمر کم ہوتی ہے، زندگی میں فقر و فاقہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا، ولو بالسلام، چاہے کم از کم آپ ایک سلامی کر دیے رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے، آپ نے ایک سلام کر دیا۔ دور سے آپ رہتے ہیں، فرض کیجیے آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ انڈیا میں، دنیا کے کسی گوشے کنار میں آپ رہتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو آپ نے ایک سلام کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کم از کم سینس آف ریلیشن برقرار ہے دونوں کے درمیان میں۔ خدا کہتا ہے اس جو ہے وہ صلہ رحم کے عوض میں ہم زندگی میں تنگ دستی بھی آنے نہیں دیں گے اور عمر بھی طولانی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ عمل کا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کام کے لیے خداوند عالم نے صلہ رحم نہیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے، اور اب اس کے سائنٹیفکل اپنے اسباب ہیں، اور اس کے مثال کے طور پہ رزق میں بھی کمی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی تو کمی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو یہ کنسپٹ، ہم نے فرض کیجئے کیا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ثواب کا اس یعنی ادھورے تصور کے سبب یا غلط تصور کے سبب، یہ اس ثواب کے تصور سے ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، ہماری دینی سرگرمیاں، ہماری نیکیاں، ہمارے سارے اچھے کام، ایون دین سے ہماری ایکسپیکٹیشن بھی متاثر ہو رہی ہے۔ بھئی جدید نسل دیکھ رہی ہے کہ دین ہم کو کیا دے رہا ہے، دین سے ہم کو کیا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے ثواب کا صحیح کنسپٹ ہی نہیں دکھایا۔ مثال کے طور پہ معذرت چاہ رہے ہیں، ہم کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، فرض کیجئے ہم نے مثال کے طور پہ اس قدر ہم نے اپنا توازن جو ہے دینی سرگرمیوں کا کھو دیا ہے کہ اب ہماری قوم کے فرض کی جو لوگ پڑھائی لکھائی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دینی سرگرمیاں گریجویٹ ہونے کے بعد کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہم جائیں گے تو ہمارا ایگزام متاثر ہوگا، ابھی ہم جائیں گے تو مثال کے طور پہ میں ابھی کوئی کسی بھی سرگرمی کا نام نہیں لینا چاہتا، لوگ کو غلط فہمی نہ ہو، لیکن کچھ بہت سی بڑی تعداد میں والدین کہتے ہیں کہ ہم بچے کو ابھی یہاں بھیجیں گے تو ہمارے بچے کی تعلیم، کل ایگزام ہونے والا ہے، کل امتحان ہونے والا ہے، اس کو انٹرنس دینا ہے، ایکس وائی زی ایکسکیوزز آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے آپ نے کس طرح، جب کہ ہونا یہ چاہیے تھا دینی سرگرمی میں انوالو ہونا ہر انڈیویجول کا بنیادی حق ہے اور بنیادی فریضہ ہے، لیکن سماج میں ہم نے اس طرح اس کو برگزار کیا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ ایک مدت کے لیے دینی سرگرمیوں سے دور ہونے لگتا ہے، نتیجے میں وہ مذہب سے دور ہونے لگتا ہے، نتیجے میں مذہب کے اثرات سے دور ہونے لگتا ہے، نتیجے میں مذہب کی ہدایات سے دور ہونے لگتا ہے۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب ہمارا بے نظمی کے ساتھ اور ثواب کے صحیح تصور کو نہ سمجھنا۔ بھئی آپ نظم، مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ اوصیکم بنظم امورکم، تم نظم کے ساتھ کرو، اپنے کاموں کو کرو۔ بہت میں حساس بات کر رہا ہوں، ممکن ہے لوگ جذبات میں تو بہت سارے اس بات کے سلسلے میں فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ غور کریں گے۔
ہمیں ثواب چاہیے، لیکن ہمیں عزاداری سے اپنی دنیا بھی آباد کرنی ہے، ہمیں مولا کائنات کے ذکر سے اپنی دنیا بھی آباد کرنی ہے، ہمیں رسول خدا کے ذکر سے اپنی دنیا کو بھی آباد کرنا ہے، ہمیں دین سے اپنی دنیا کو بھی آباد کرنا ہے۔ وہ کیا دین بات دین ہے، نہیں صحیح، ہے کہ جس میں ایک مومن کی دنیا آباد نہ ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف توجہ کرنا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، فرض کیجئے ہماری ماں بہنیں کس قدر شہزادی کا ماتم کرتی ہیں، کس قدر شہزادی کے لیے جو ہے وہ آنسو بہاتی ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی۔ ابھی مثال کے طور پہ فاطمیہ کے ایام چل رہے ہیں، کتنے گھروں میں مجلسیں ماتم کتنے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ اپنی دنیا سے جوڑا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم فرض کیجئے وہ شخص جو ہے ماتم کرتا ہے، وہ خود کسی کی زمین غصب کیے بیٹھا ہوا، جبکہ وہ اسی غصب کے اوپر رو رہا ہے۔ وہ شخص جو ہے مثال کے طور پہ فرض کیجئے جناب زینب کی بیردائی کی ماتم کرنی، جو ہماری بہن وہی کبھی کبھی راستے میں بغیر چادر کے نکلتی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس مجلس کو اپنی دنیا سے جوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے اس مجلس کو اپنی آخرت سے صرف جوڑ رکھا ہے۔ تو کہاں سے، یعنی اس کا صحیح بات۔ مطلب ہم نے آخرت سے بھی پریکٹیکلی نہیں جوڑا ہے، ہم نے اس کو تصور کو اچھا صحیح ثواب کے کنسپٹ کو واضح نہیں کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی ہاں اچھا، ایک اور چیز جو ہے، جو اجتماعی ثواب کا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح سے محافل ہیں اور مجالس ہیں، اس میں یقیناً اس کا ایک ثواب ایک جنریٹ ہوتا ہے، وہ اس کا جی مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس آپ پر کی روشن خدمت میں ڈالیں۔ عرض کریں، آپ دیکھیے اسلام میں اسی بات سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ہر چیز کے یعنی اسلام نے فرض کیجئے ہم امام زمانہ کی حکومت، امام زمانہ کی حکومت سے ریلیٹڈ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آیت ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں خداوند عالم نے امام کے ظہور کے اثرات کو صرف ایک فرد سے محدود نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ کیا کہتی ہے قرآن کی آیت؟ وعد اللہ الذین آمنوا، کہ خدا نے ایمان وعمل الصالحات اور عمل صالح انجام دینے والے لوگوں سے وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ انہیں اپنا جانشین و خلیفہ بنائے گا، ٹھیک ہے نا، زمین کی ان کو حکومت دے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، نتیجے میں پورا سماج جو ہے وہ میری عبادت اور بندگی میں جو ہے وہ گامزن ہوگا، اور کوئی بھی میرا شرک نہیں کرے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی سماجی ثواب کا تصور یہ ہے، جیسے میں نے ابھی اوپر آپ کی خدمت میں اس آیت کی تشریح میں عرض کیا تھا کہ علامہ طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سماج میں ایک اچھا کام انجام دیتا ہے، یا سماج کے لوگ مل کر کوئی اچھا کام انجام دیتے ہیں، تو سماجی ثواب، جو اس کے اثرات، جو اس کی برکتیں، جو اس کے نتائج، جو اس کے پازیٹیو ریزلٹس آتے ہیں، اس میں سب مل کے جو ہے اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں، سب کو اس کا کیا نام ہے، سکون، اور جو ہے وہ زندگی کا اطمینان، زندگی میں کامیابیاں، وہ سب کو ملتی ہیں۔ پھر ایک فرد جو ہے اس کام کو انجام دینے والا جو ہے اس سے بہرہ مند نہیں ہوتا، پورا سماج، پوری سوسائٹی ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جو جس کی طرف بار بار میں ایمفیسائز کر رہا ہوں، اور بار بار میں اس کی طرف تاکید کر رہا ہوں، کہ ہمیں اپنے ثواب کے کنسپٹ کو اپنی دنیا سے جوڑنا ہو۔ جب ہم دنیا سے جوڑیں گے، تب ہم اپنے عمل کو اس طرح آرگنائز بھی کریں گے، اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو اس طرح آرگنائز کریں گے، ریلیجن سے ہماری توقعات بڑھے گی، ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھے گی، اور پھر اچھا، بہت سارے چینجز آ جائیں گے، سماج بالکل بدل جائے گا، بالکل یعنی ایک دم تصور ہمارا بالکل بدل جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرض کیجئے، ایک چھوٹے سے ایگزامپل دے رہا ہوں، کہ ایک زمانے میں نوابوں کا تذکرہ میں عرض کر رہا ہوں، جب ہندوستان پاکستان کا پارٹیشن نہیں ہوا تھا، تو اس زمانے میں غربت بہت تھی، تو اس زمانے میں غربتوں کو آبرومندانہ طریقے سے غریبوں کی دستگیری کرنا۔ دیکھیے، ایک تو فقیروں کی پرورش ہوتی ہے، کہ فقیر پروری، یعنی ہر روز آپ اپنے دروازے پہ آنے والے فقیر کو 2 روپے دے دیں، 3 روپے دے دیں، $1 دے دیں، 1 پاؤنڈ دے دیں، 50 سینٹ دے دیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ، اس کو فقیر پروری کہتے ہیں۔ ائمہ کا یہ شیوا نہیں تھا۔ شاہان اودھ جو گزرے، ہندوستان کے جو شیعہ، اس زمانے کے ہندوستان کے شیعہ کے جو شاہ اور بادشاہ گزرے، انہوں نے مثال کے طور پہ غربت کو دور کرنے کے لیے، کہ بہرحال کیا نام ہے، نہ وہ کام کے اسباب فراہم تھے، ٹھیک ہے۔ آصف الدولہ کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر یہ دوسرا واقعہ پیش کروں گا مذہبی۔ جب یہ بڑا امام باڑہ لکھنؤ کا مشہور ہے، معروف ہے، آپ نے سنا ہے، جب یہ لکھنؤ کا آصفیہ امام باڑہ اس کی تعمیر ہو رہی تھی، تو لکھنؤ میں قحط آیا، تو قحط کے نتیجے میں لوگ غربت سے، بھوک سے مرے جا رہے ہیں۔ تو آصف الدولہ نے کیا کیا؟ مزدوروں کی 2 ٹیم تیار کروائی۔ ایک ٹیم جو ہوا کرتی تھی، وہ دن میں دیواروں کو کھڑا کرتی تھی، تو وہ دیوار کھڑا کرنے کے لیے ان کو مزدوری دیتے تھے، اور دوسری ٹیم جو آتی تھی، وہ دیواروں کو گراتی تھی رات میں، اور وہ اس کو گرانے کی مزدوری ملتی تھی۔ یعنی آبرومندانہ طریقے سے، فقیر پروری نہیں کی، بیٹھ کے پیسے نہیں دیے تاکہ لوگ بیکار ہو جائیں۔ دوسرا، اب وہ طبقہ کے جو مثال کے طور پہ کام نہیں کر سکتا، ان کے لیے کیا کیا؟
نوابوں نے نظر و نیاز کا سلسلہ جاری کیا. یعنی کیا؟ اچھا نہ صرف نظر و نیاز کا سلسلہ بلکہ دین کی تبلیغ کا بھی ایک سلسلہ. معصوم کی ولادت ہے، فرض کیجئے 13 رجب آئی. اب 13 رجب کو لوگوں کے درمیان میں مشہور کیسے کریں؟ 13 رجب کو یادگار کیسے بنایا؟ 13 رجب کے دن مثال کے طور پہ نظر کا سلسلہ ہو گیا. اب اس نظر کے عوض میں ایک بڑی تعداد میں بھوکوں کو کھانا بھی مل گیا، مومنوں کی ضیافت بھی ہو گئی، کسی کو ذلت کا احساس بھی نہیں ہوا. آپ اپنے دروازے پہ یوں کہیے کہ بھائی غریبوں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، تو ہر غیرت دار آدمی جو ہے وہ جھیپے گا. ہاں، وہ لوگ جن کے پاس وہ غیرت نہیں کرتے ان کو کوئی مشکل نہیں، وہ چلے جائیں گے، لیکن غیرت دار لوگ، سفید پوش لوگ اس سے جو ہے وہ نہیں نہیں، گریز کریں گے کہ بھائی ہم کیوں جائیں. لیکن بالکل آپ یہی کا آپ مولا کی نظر کا نام دے دیں، آپ مولا کی نظر کا نام دے تو ہر ایک خوشی سے آئے گا، بلکہ آ کے دسترخوان پہ گرے ہر دانے کو بھی اٹھا کے احترام سے کھائے گا. آپ دیکھیے صرف عنوان آپ نے بدل دیا، لیکن بات ٹھیک کتنا ہے. فرق ہوا. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ سماجی، اب اس سے کیا ہوا؟ سماج کا ایک کار خیر بھی، اور اس سے دوسرا رزلٹ کیا ہے؟ سماج سے بھوک مر رہی ہے، سماج سے غربت کی دوری ہو رہی ہے، سماج میں مثال کے طور پہ دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے. لوگ دین سے رائے، جو 13 رجب کی حقیقت، مثال کے طور پہ 20 جمادی الثانی کی حقیقت، فرض کیجئے مجلسوں کے ایام آئے تو مجلس کے نام پہ تبرک بانٹ دیا. یہ سارا کام کس لیے کیا؟ یعنی اس کا دنیاوی اثر یہ اس زمانے میں تھا. اب میں عرض کرنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ اس زمانے میں تھا. فرض کیجئے آج کے زمانے میں بھی ہو، اچھی بات ہے، کھلائیے آپ. لیکن آج کے تبرک یعنی امام حسین کے نام پہ دی جانے والی وہ برکت آمیز شے کہ جو وقت کی ضرورت کو پورا کرے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب آج کے زمانے میں فرض کیجئے جس چیز کی ضرورت ہے، اب فرض کیجئے لوگ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ہوتا کیا ہے؟ صبح سے رات تک جو ہے 10 گھروں سے روٹیاں ملتی ہیں، 100 گھروں سے روٹیاں ملتی ہیں، وہی روٹیاں جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ہیں. عینی مشاہدہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور بھی لوگ جو دیکھ کے بتاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شاہراہوں میں، ہندوستان پاکستان میں زیادہ آپ نے اس چیز کی طرف توجہ کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ فریج میں سڑنے کے بعد جو ہے وہ مثلا بن میں چلا جاتا ہے، یا فرض کیجئے علاقے کی جو ہے وہ کوڑوں میں جا کے وہ پھینک دیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک وقت میں وہ دینے والا شخص جو روٹی دے رہا ہے، جو سالن دے رہا ہے، جو بریانی دے رہا ہے، وہ ثواب کی نیت سے دے رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو ثواب کا کنسیپٹ نہیں معلوم. اگر ثواب کا صحیح کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ بھائی کوئی روٹی دے رہا ہے تو آپ کوئی دوسری چیز بانٹ دیں. کوئی ضروری تھوڑی کہ میرے اجداد نے روٹی بانٹی تھی تو ہم آج بھی روٹی بانٹیں. آپ روٹی بیٹے گی. ضرورت کی چیزیں پورا کیے. آپ پین دے دیجئے، آپ مثال کے طور پہ نوٹ بک دے دیجئے، آپ مثال کے طور پہ کوئی جو کسی کے پاس میڈیسن ایکس وائی زی، اب میں ایگزامپلز نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ ایسا کام کیجئے تبرک کے نام پہ کہ تبرک ضائع نہ ہو. اسراف ہو رہا ہے. یعنی ہزاروں لوگ آ کے کہتے ہیں محرم کے 10 دنوں میں، آپ دیکھ لیجئے لوگ جو ہے وہ تبرک گھروں کے باہر جو ہے وہ کوڑے خانوں میں الیاذ باللہ الیاذ باللہ وہ ایسے پڑے نظر آتے ہیں. یہ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک وقت میں سارے لوگ دے رہے ہیں. بھائی اب فرض کیجئے نظریں ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نظریں کیجئے، تو ضروری ہے کہ ایک ہی دن سارے لوگ کریں؟ 30 دن بانٹ دیجئے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر میں کھانا پکتا ہے، لوگ کھا نہیں پاتے ہیں، یا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، یا لوگ مثال کے طور پہ ہر جگہ پریزنس نہیں ہو پاتی. آپ اسی چیز کو نظم لے آئیے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے تھوڑی سی بات تلخ لگ رہی ہے، اور اگر آپ کو برکت چاہیے، آپ کو ثواب چاہیے، تو وہی ثواب ملے گا. آپ نظر میں کمی نہ کیجئے، کھلانے میں کمی نہ کیجئے، اللہ اور آپ کو دے اور کھلاتے رہیے، خزانہ آپ کا کبھی کم نہ ہو، لیکن نظم کے ساتھ کیجئے. کہنے کا مقصد یہ جو ہوتا ہے، یہ تضاد، یہ ٹکراؤ، یہ ضائع ہونا. آپ مثال ابھی فرض کیجئے آپ نے ملینز جو ہے وہ خرچ کر دیے، کھانا کتنا برباد بھی ہوا، اسی علاقے میں جو ہے کتنے بچے ان کے پاس اسکول میں جانے کی فیس نہیں ہے. خوب آپ اسی کو سارے لوگ، کچھ لوگ کھلا رہے ہیں کھانا تو کچھ لوگ اسکول کی فیس دیتے ہیں، بالکل کچھ لوگ بالکل مثال کے طور پہ بیماروں کا علاج کروا دیں امام حسین کے نام پہ. یہ بھی تبرک ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امام حسین کے نام پہ سماج کو بحال بنانا برکت ہے. میں تبرک یعنی وہ بات. چیز جو برکت کا سبب ہو. امام حسین کو بحال کر، امام حسین کے نام پہ ہر وہ چیز کہ جو سماج کو بحال بنائے اسے تبرک کہا جا سکتا ہے، وہ باعث برکت ہوگا. تو آپ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں اس چیز کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی طرف توجہ نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم روٹی نہیں بانٹیں گے، بریانی نہیں کھلائیں گے، یا مثال کے طور پہ ہم کھانا نہیں دیں گے، تو پھر ہمیں ثواب کہاں ملے گا؟ پھر ہمارے آباء و اجداد کی سیرت پہ عمل کہاں ہو پائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے، جبکہ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکل رزلٹ ملے زندگی میں، ہمارا سماج آگے کی طرف بڑھے. لوگ جب دیکھیں تو کہیں ہاں حسینی کتنے منظم ہیں. آج ہم مثال کے طور پہ دوسری قوموں کی مثالیں دیتے ہیں، دیکھیے وہ لوگ کتنا انہوں نے اپنا یہ کر رکھا ہے، وہ کر رکھا ہے. ہم ان کے ایگزامپلس لے کر آتے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھی بات ہے، اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بٹ کیوں ہمارے اندر وہ اچھی ایگزامپلس نہیں آئی؟
کیوں ہم نے تبرک کے کنسپٹ کو صحیح کلیئر نہیں کیا؟ کیوں ہم نے ثواب کے کنسپٹ کو صحیح کلیئر نہیں کیا؟ ہم اگر کلیئر کر دیں تو سماج کی بہت ساری مشکل ختم ہو جائے گا. اب آپ خود آخری سوچیں، پوائنٹ ہے الحمدللہ ہماری قوم کس قدر خرچ کرتی ہے. اللہ کبھی کم نہ کرے، کبھی کم نہ کرے. کئی کئی کلومیٹرز کے دسترخوان بچھے ہیں الحمدللہ امام حسین کے نام پہ. خوب اسی کو بہترین طریقے سے اس ٹریلینز اینڈ بلینز کے جو کئی کئی ملکوں کا مثال کے طور پہ بجٹ ہوتا ہے، اس کو اگر نظم کے ساتھ آپ خرچ کریں تو اس کا ویلا یوں ہوتا ہے. ہم سال گزرا کھائے، ہم نے اپنی قوم میں اپلفٹن نہیں آئے. یعنی امام حسین کے نام پہ جو ہے جو ترقی، جو رشت آنا قوم کو چاہیے، جو بل رہے دنیاوی اثر آنا ہیں. چاہیے، آخر وہ ہم اس پہ کام نہیں کر لاسٹ رہے. پوائنٹ ہے، جی ہاں. لاسٹ پوائنٹ، مگر میرے پاس صرف 2 سے 3 منٹ ہے، ٹائم کم ہے. عموماً لوگ دینداری کا مطلب دنیا سے محرومی کیوں سمجھتے ہیں؟ اس پر صرف میرے پاس ٹائم کم ہے، بس اس پہ ٹائم زیادہ میں ہونا چاہیے تھا. میں سب سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں. میرا مقصد کسی کی دل آزاری، دل شکنی نہیں ہے. اگر کسی کی دل شکنی ہوتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری باتوں پہ غور کریں گے. دیکھیے دینداری، میں نے عرض کیا ساری باتوں کا خلاصہ یہ، دینداری اگر صرف آخرت ہے، یہ دراصل پروپیگنڈا ہے ان لوگوں کا جو دین سے بیزار. دین سے دور کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا ہے تاکہ دین پہ اگر تم کو باقی رہنا تو دنیا سے محرومی اختیار کرنی ہوگی. ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید کی وہ معروف دعا ہے کہ جو ہم ہر روز ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدایا ہمیں دنیا میں بھی حسنہ و نیکیاں عطا کر اور آخرت میں بھی. حسنہ کا مطلب آباد زندگی، حسنہ کا مطلب خوشحال زندگی، حسنہ کا مطلب مشکلوں سے نجات یافتہ زندگی، اچھی زندگی، ثروت آمیز زندگی. حسنہ کا مطلب وہ زندگی کہ جس کو ہم امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہم تصور کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ پروپیگنڈا ہے بے دینوں کا یا دین سے بیزار لوگوں کا یا ان لوگوں کا کہ جو لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اگر دیندار بننا ہوگا تو دنیا سے دور ہونا. ہاں یہ طے ہے، دینداری کے بعد وہ لوگ جو دنیا میں غرق ہیں، آپ کا ان سے کانفرنٹیشن ہوگا، آپ کا ان سے مقابلہ ہوگا، آپ کے لیے چیلنجز آئیں گے. وہ اپنی کیونکہ جب آپ دیندار ہو جائیں گے تو جو بے دین لوگ ہیں وہ آپ کو اپنے حلقے میں کھینچنے کی کوشش کریں گے. وہ کیا نام ہے، آپ سے بیزاری ظاہر کریں گے. فرض کیجئے ہماری بہن کو اگر حجاب پہن کے کسی بھی دنیا کے ملک میں نکلتی ہے تو بے حجاب، جیسے آج کل بہت سارے مسائل بہت سے ملکوں میں ہو رہے ہیں، تو بے حجاب گھومنے والی خاتون یا دین سے بیزار خاتون وہ آئے گی، وہ کبھی حجاب چھین لے گی. اس کو کانفرنٹیشن کہتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ دینی ایکٹیویٹیز پہ عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ چیلنجز آئیں گے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دیندار اگر ہوں گے تو آپ دنیا سے محروم ہوں گے. نہ، یہ جھوٹ ہے کہ انسان دیندار اگر ہوگا تو اسے دنیا سے محروم ہوگا. نہ، دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے اور دینداری کے ساتھ ساتھ یقیناً انسان کی آخرت آباد. دین کا نام ہے، میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، دین کا نام ہے ایک ایسا لائف اسٹائل کہ جس میں آپ کی دنیا کبھی خراب نہ ہو، کامیابی کی طرف جاتی رہے، اور اس کے رزلٹ میں، اچھی دنیا کے رزلٹ میں آپ کو اچھی آخرت بھی ملے. امید ہے کہ میری بات واضح اور کلیئر ہو گئی. اس پہ اور بھی بہت سارے مثلا ڈسکشنز کی ابھی بھی گنجائش ہے، لیکن ہاں ہمیں صحیح طریقے سے ثواب کے کنسپٹ کو کلیئر کرنا ہوگا. اگر یہ کلیئر نہیں ہوگا تو ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز میں بھی ریفارم نہیں آئے گا. امید ہے نہیں ہم ریفارم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ خراب ہے. یہ بھی میں آخری جملہ عرض کرتا چلوں. اکثر لوگ ریفارم کی بات ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ نہ، جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے، لیکن اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے. اٹ از اس ویری سے اچھا بھی امپورٹنٹ. جو ہو رہا ہے Right. ہم اس سے اور بھی بہتر بتا سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک محتاج مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم جزاک اللہ. اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ مرزا عسکری حسین قبلہ صاحب کو کویت سٹی سے. ثواب کی حقیقت یا ثواب صرف آخرت کے لیے چاہیے یا اس کے دنیا میں اس کے ریفلیکشن موجود ہے، اس کے اثرات یہاں پر پائے جاتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کو جو کھول کے واضح کر کے بیان کیا جائے. اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری آپ کی اگلی ملاقات یو کے ٹائم سے 6 بجے بروز پیر دوبارہ ہوگی انشاءاللہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.